سامعین کرام، کربلا جیسے موضوع پر اگرچہ تاریخ کی کتابیں واقعات سے لبریز ہیں اور اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے کہ اس کا خلاصہ بیان کرنا بھی مشکل ہے، مگر پھر بھی تاریخ کی اوراق گردانی کرتے ہوئے ان واقعات کو تازہ کرنے کا مقصد صرف اور صرف خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام ہم تک پہنچانے کے بدلے میں سوائے اہل بیت کی محبت کی اور کچھ نہیں مانگا۔ اس تذکرے کے ذریعے آج شہادتوں میں اس عظیم شہادت کو عوام الناس کے ذہنوں میں اجاگر کر کے سنت حسینیہ کی ادائیگی کے ذریعے یزیدیت کو روکنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام نے 3 ذو الحج 60 ہجری کو یزیدیت کے خلاف مکہ المکرمہ سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ اس سفر میں 82 افراد کا قافلہ آپ کے ہمراہ تھا۔ بنیادی طور پر امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کا ارادہ اس لیے کیا کیونکہ اہل کوفہ بالخصوص اور اہل عراق یزید ملعون کی فسق و فجور پر مشتمل بادشاہت کے انکاری تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ امام حسین نے بھی نہ صرف یہ کہ یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے بلکہ اس کی بادشاہت سے اختلاف کرتے ہوئے خروج بھی کر لیا ہے اور مکہ روانہ ہو گئے ہیں، تو اس سے کوفیوں کے حوصلے اور بڑھے۔ کوفیوں کے خروج کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت والی کوفہ نعمان بن بشیر بڑے نرم دل انسان تھے۔ وہ یزیدی حکومت کے دوسرے گورنروں کی طرح زبردستی بیعت نہیں لے رہے تھے، اس لیے اہل کوفہ ان کی نرمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سلیمان بن سرد الخرائی کے گھر جمع ہوئے اور امام حسین کو خط لکھے کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہم یزید کی حکومت کے خلاف آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لہذا امام حسین علیہ السلام مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب روانہ ہوئے تو مکہ سے باہر حاکم مکہ عمر بن سعید کے لشکر کے سواروں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، مگر آپ آگے بڑھ گئے۔ اسی سفر کوفہ کے دوران آپ کو عرب کا مشہور شاعر فرزدق ملا جو کہ کوفہ سے واپس آ رہا تھا۔ امام علی مقام نے اس سے اہل کوفہ کا حال دریافت کیا تو اس نے کہا، امام علی مقام کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ قضائے آسمان سے نازل ہوتی ہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا۔ گویا امام علی مقام کو تقدیر اپنے شاندار انجام کی طرف لے کے جا رہی تھی۔ امام طبری بیان کرتے ہیں کہ فرزدق کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ ہر بات اللہ کے دست قدرت میں ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری خواہش کے مطابق کیا تو اس کے شکر گزار ہوں گے، اور اگر قضائے الہی ہمارے مطلب کے خلاف ہوئی تو انسان کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کی نیت میں خلوص اور دل میں پارسائی ہو۔ امام حسین علیہ السلام کے اس قول سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مقصد بادشاہت، جاہ و منصب اور مال و دولت کا حصول ہرگز نہیں تھا، بلکہ آپ اہلائے کلمت الحق کی سربلندی کے لیے نکلے تھے، اور اس عمل پر اخلاص اتنا تھا کہ ظاہری کامیابی ملے نہ ملے مگر پھر بھی کامیابی انہی کی تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ یزید امام حسین کے خلاف جنگ جیت کر بھی ہمیشہ کے لیے ہار گیا اور سپرد خاک ہو گیا، اور امام علی مقام ظاہری طور پر جنگ ہار کر بھی ہمیشہ کے لیے جنگ جیت گئے۔ شاعر فرزدق سے مکالمے کے بعد امام حسین آگے بڑھے تو حضرت عبداللہ بن جعفر کے 2 بیٹے اون محمد اپنے والد کا خط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس میں واپسی پر اصرار تھا۔ اس دوران عبداللہ بن جعفر مکہ کے گورنر عمر بن سعید سے ملے اور امام حسین علیہ السلام کے لیے تحریری امان کی ضمانت لی، اور گورنر کے بھائی یحییٰ بن سعید کو ساتھ لے کر امام صاحب کو واپس مکہ لے جانے کے لیے پہنچ گئے۔ یہاں امام حسین علیہ السلام نے ان کے جواب میں وہ اصل بات بیان کی جس کی تکمیل کے لیے وہ مکہ میں رکنے کے سب مشوروں کو بالائے طاق رکھ کر
کربلا کے لیے عازم سفر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ خواب میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا جسے میں بالضرور پورا کروں گا، خواہ حالات میرے موافق ہوں یا مخالف۔ عبداللہ بن جعفر نے پوچھا وہ خواب کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں وہ خواب کسی سے بیان نہ کروں گا یہاں تک کہ اپنے رب سے جا ملوں۔ اس بیان سے امام حسین کا مقصد سفر واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کسی بھی طرح کے انجام کے ڈر کے بغیر اس جگہ پہنچنا چاہتے تھے جو آپ کا جائے مقتل تھا، اور شہادت کا وہ عظیم کارنامہ سر انجام دینا چاہتے تھے جس سے شہادتیں بھی خیرات مانگتی ہیں۔ امام علی مقام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ بطن رملہ میں آپ کی ملاقات عبداللہ بن موتی سے ہوئی۔ انہوں نے امام حسین کو کوفہ جانے سے منع کیا اور اسی خدشے کا اظہار کیا کہ وہاں آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ یہ سن کے آپ نے فرمایا کہ ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر کی ہے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں امام علی مقام پر۔ دیکھیے امام علی مقام کے ان فرامین سے یوں لگتا ہے کہ آپ اپنے مقصد اور مقدر میں بڑے واضح اور پر یقین تھے۔ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پھر مکہ سے کوفہ کے سفر میں ہر کوئی آپ کو روک رہا تھا اور کوفہ نہ جانے کا مشورہ دے رہا تھا۔ کوفہ والوں کی بے وفائی اور آپ کی شہادت کا خدشہ ظاہر کر رہا تھا، مگر سب کے باوجود آپ علیہ السلام پرعزم تھے۔ اس جذبہ و ہمت اور عزم و استقلال کے پیچھے ضرور کوئی بڑی طاقت تھی اور کوئی ایسا حکم تھا جس کی وجہ سے آپ جلدی میں تھے۔ دیکھیے رملہ کے بعد امام علی مقام کے قافلے کو پڑاؤ ضرورت کے مقام پر ہوا۔ وہاں ایک خیمہ نظر آیا۔ پوچھنے پہ پتہ چلا کہ زہیر بن کین الجبل حج سے فارغ ہو کر کوفہ جا رہے ہیں۔ آپ نے اسے بلایا مگر اس نے ملنے سے انکار کر دیا، مگر اس کی بیوی نے طنز کرتے ہوئے اسے یاد کرایا کہ تمہیں بلانے والے کوئی عام نہیں بلکہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور تم انکار کر رہے ہو۔ یہ بات سنتے ہی زہیر کی دنیا کا کایا پلٹ گیا اور وہ فوراً امام حسین کے پاس پہنچا اور کچھ دیر بعد حشاش بشاش واپس لوٹا اور آتے ہی اپنا خیمہ اکھاڑ کر سارا سامان امام حسین کے قافلے کی طرف روانہ کر دیا اور بیوی کو طلاق دے کر اس کے بھائی کے پاس بھیج دیا اور ساتھیوں سے کہا کہ جو شہادت کا طلبگار ہے وہ میرے ساتھ رکے اور جو جانا چاہتا ہے وہ آخری ملاقات کر کے چلا جائے۔ سب نے حیران ہو کے پوچھا آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ پیچھے بھی اللہ نے ہمیں جنگ میں کامیابی دی ہے اور مال غنیمت بھی ہاتھ آیا، ہم خوش تھے۔ اس دن حضرت سلیمان فارسی نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا تم جوانوں کے سردار امام حسین سے مل کر ان کے دشمنوں سے جنگ کرو گے، اس جنگ میں تمہیں فتح اور مال غنیمت سے زیادہ خوشی ملے گی۔ بڑا سبق آموز واقعہ ہے کہ اہل خانہ کی اچھی تربیت ہو تو اچھائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ محبت رسول میں انسان اپنا سب کچھ بھی قربان کر دیتا ہے جیسے حضرت زہیر نے کیا۔ اور آخری بات یہ کہ سلیمان فارسی بہت پہلے انہیں امام علی مقام کی معیت میں لڑتے ہوئے شہادت کی خبر دے چکے تھے، شہادت کی خبر انہیں وصول ہو چکی تھی۔ حضرت زہیر بن کین بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل تھے جن کی شہادت کربلا میں ہوئی۔ اس دوران آپ کو مسلم بن عقیل، ہانی بن عمر اور عبداللہ بن قطر کی شہادت کی خبر ملی۔ آپ نے زجالہ کے مقام پر پہنچ کے اپنے قافلہ کے شرکاء سے خطاب کیا اور مدرجہ بالا تینوں شہداء کا نام لے کر بتایا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اب حالات بدل چکے ہیں، ہماری اطاعت کے دعوے داروں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، لہذا تم میں سے جو شخص بخوبی واپس جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ آپ کی اس تقریر کے بعد راستے سے قافلے میں شامل ہونے والے لوگ واپس چلے گئے، مگر مکہ سے چلنے والے 82 افراد پر مشتمل قافلہ وہ وہی کا وہی قائم رہا۔ اہل کوفہ بھی آپ کی بیعت کے انکاری ہو گئے۔ اہل کوفہ کے اس تیزی سے بدلنے کی ایک بڑی وجہ نعمان بن بشیر کا گورنری سے معزول ہونا اور ان کی جگہ ابن زیاد کا تقرر بھی تھا۔ نعمان بن بشیر بنیادی طور پر بادشاہی نظام کو ناپسند کرتے تھے
اسی وجہ سے اہل کوفہ کے ساتھ ان کا رویہ سخت نہ تھا۔ اس بات کی خبر یزید کو ملی تو اس نے بڑی رقم دے کر ایک جاسوس نعمان بن بشیر کے دربار میں بھیجا، جس نے اس سے پوچھا کہ کوفہ میں حکومت کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے اور آپ خاموش ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس پر نعمان نے کہا، میں گورنری کی قوت استعمال کر کے احکام الہیہ کے خلاف سرکشی اور خلق خدا پر ظلم نہیں ڈھا سکتا۔ جاسوس نے فوری یزید کو اطلاع کی۔ یزید نے چند درباریوں کے مشورے پر نعمان بن بشیر کو معزول کر کے کوفہ کو ابن زیاد کی گورنری میں دے دیا، جو اس وقت بصرہ کا گورنر تھا۔ ابن زیاد انتہائی شفاق اور شقی القلب شخص تھا۔ اس نے آتے ہی بڑے بڑے سرداروں کو اپنی حمایت میں لے لیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ 4000 کوفیوں کے لشکر نے امام مسلم بن عقیل کی معیت میں گورنر ہاؤس پر حملہ کر دیا، مگر کوفی وہاں اپنے سرداروں کو دیکھ کر واپس پلٹ گئے اور مسلم بن عقیل کے ساتھ چند سو افراد وہ وہی رہ گئے۔ مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد آخرکار ابن زیاد نے کوفہ کا کنٹرول سنبھال لیا اور اس شقی القلب گورنر نے ہر کی سربراہی میں ایک لشکر روانہ کیا، جس کی ذمہ داری یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو اپنے گھیرے میں لے کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کرے۔ مقام ذی حشم میں ہر بن یزید کے لشکر نے امام حسین کے قافلے کو گھیر لیا۔ سامعین کرام، امام علی مقام نے واپس جانے کی شرط رکھی، جسے رد کر دیا گیا۔ یہ مقام تھا جہاں سے تقدیر آپ کو راہ کربلا پر لے گئی۔ جب لشکر ہر کی نگرانی میں آپ کربلا کے مقام پر پہنچے تو وہاں آپ کو روک دیا گیا۔ آپ نے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ جب پتہ چلا کہ اس کا نام کرب و بلا ہے تو آپ نے فرمایا، یہی کرب و بلا یعنی پریشانی اور مصیبتوں کا مقام ہے، اور یہی ہمارے قتل ہونے کی جگہ ہے۔ سامعین کرام، امام علی مقام کے اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو یقین تھا کہ مقام کربلا پر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو قتل کر دیا جائے گا، اور اسی دوران عمرو بن سعد کا لشکر جو بنیادی طور پر ایران میں کردو کی بغاوت کو کچلنے کے لیے ترتیب دیا گیا تھا، اسے حکم دیا گیا کہ پہلے امام حسین کی بغاوت سے نمٹے۔ لہذا ابن سعد کا یہ لشکر کربلا پہنچ گیا۔ اس دوران ابن سعد نے ابن زیاد کو امام حسین کا یہ پیغام بھیجا کہ آپ واپس جانا چاہتے ہیں، مگر غرور و تکبر کی اس علامت نے یہ سمجھا کہ اب امام راہ فرار چاہتے ہیں، حالانکہ وہ بدبخت یہ جانتا نہ تھا کہ آپ کے سفر کے واقعات یہ واضح پیغام دے رہے تھے کہ آپ کو اور آپ کے قافلے والوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ سامعین کرام، 7ویں محرم کو ابن زیاد بدبخت نے دوسرے حکم نامے کے ذریعے ابن سعد کو امام علی مقام کے قافلے کا پانی روکنے کا حکم دیا، جس کی تعمیل کے لیے آپ 500 سواروں کو نہر فرات پہ تعینات کر دیا گیا۔ ایک شخص عبداللہ بن ابی بڑے غرور سے پکار کر کہا کہ اے حسین، یہ آسمانی رنگ کا پانی ہے، مگر آج کے بعد تجھے ایک قطرہ بھی نہ ملے گا۔ نبی کی آل کو اذیت دینے والے نے گویا نبی علیہ السلام کو اذیت دی۔ امام علی مقام نے فرمایا، اے اللہ، اسے پیاس کی حالت میں مار۔ حمید بن مسلم کی روایت امام طبری بیان کرتے ہیں کہ یہ بدبخت بعد میں بیمار ہوا، پانی پیتا تو فوری کہہ کر دیتا اور پھر پیاس کرتا رہا اور اسی پیاس کی حالت میں مر گیا۔ قابل غور نقطہ یہ ہے کہ اگر امام علی مقام کی یہ دعا اس بدبخت کے حق میں قبول ہو گئی تو امام حسین نے اپنے لیے پانی کی دعا کیوں نہ کی؟ یہی وہ فلسفہ شہادت امام حسین ہے کہ آپ نے ایک ایک لمحے، ایک ایک جگہ اور اپنے ایک ایک عمل سے ایسی تاریخ رقم کی جو قیامت تک یزیدیت کے خلاف لڑنے والوں کے لیے امید و حوصلے کا ذریعہ بنی ہے اور بنی رہے گی۔ آپ نے یہ مثال قائم کر دی کہ دین کو بچانے کے لیے رخصت کی بجائے راہ عزیمت پر چلنا پڑتا ہے۔ ظاہری اور فوری کامیابی کے بجائے دائمی اور خروی کامیابی ہی بہتر ہے، اور آج واقعہ کربلا ان لوگوں کے لیے سب سے بڑا حوصلہ ہے جو یزیدی صفت حکمرانوں کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھ کے سنت حسینی کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے محرم کے مہینہ میں
واقعہ کربلا کو تازہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے ذہن دنیاوی جاہ و حشمت اور مال و دولت کی گرد میں اس واقعہ کو بھول نہ جائیں، کیونکہ یزیدیت شیطان مردود کی سرپرستی میں ہر وقت مصروف عمل رہتی ہے۔ اگر اس کے مقابلے کے لیے حسینیت کو زندہ نہ رکھا جائے تو اسلام کا چہرہ گرد آلود ہو سکتا ہے۔ اسی تناظر کو شاعر نے یوں بیان فرمایا ہے: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو امام حسین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ کے بعد۔